الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. أما بعد الله أعلم بأسرار كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری. عزیز سامعین کرام، اگر ہم اسلام کو صرف ایک جملے میں پیش کریں، وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ. قرآن مجید کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ. پورے دین کو سمو لیں ایک ہی بات میں تو وہ جملہ کیا بنے گا؟ لا الہ الا اللہ. قرآن مجید اتارنے کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ. جملہ تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے ہی رسول بھیجے ہیں سب کے اوپر وہی یہی بھیجی کہ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں. قرآن مجید فرقان حمید 6236 آیات پر مبنی ایک کتاب کریمہ ہے، اور اس کا موضوع بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. اس کا اللہ جل شانہ نے اس کی 43.25 آیات کے اندر اسم الجلالہ اللہ جل شانہ کا نام جو ہے ہر آیت کے اندر ہے. 2697 بار، 147 بار لفظ الہ، رحمان کا لفظ 57 بار، اسی طرح رحیم کا لفظ 114 بار، غفور کا لفظ 151 بار، اسی طرح سمیع علیم یہ 114 بار، اور سمیع کا لفظ 45 بار. کہنے کا مقصد یہ ہے جو صفحہ کھولیں گے اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جل شانہ کا اسم الجلالہ نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہ ہو. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر صفحہ، ہر دوسری آیت اللہ تعالیٰ کے تعارف سے بھری ہوئی ہے، لیکن ماننے والے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت کا پتہ بھی نہیں. اس سے بڑا افسوسناک مسئلہ کیا ہو؟ لوگوں کو تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا. اگر آ جائے تو اس کی تفہیم تک کا ادراک نہیں. جو اسلام کی جان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی نے 13 سال مسلسل لا الہ الا اللہ کی جو ہے تفہیم لوگوں کے لیے. آپ جیسے مبلغ، آپ جیسے مخلص، آپ جیسے عالم، آپ جیسے استاد اور مربی کوئی تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے شاندار طالب علم اور اتنے زہد و تقویٰ والے لوگ، وہ کئی کسی اور جگہ ان کی مثال ملتی ہے، لیکن 13 سال ان کو معارف اور معرفت الہی کا درس دیا. تو یہ ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میری شان کے قصیدے لکھنے چاہو، تو میرے معارف کو لکھنے چاہو، تو یہ آسمان، یہ سمندر سیاہیاں بن جائیں اور درخت اقلام بن جائیں. اللہ جل شانہ کی شان، اس کی تعریف، اس کی معرفت کے ترانے ختم نہیں ہو سکتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں. تو میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ لا الہ الا اللہ کی تفہیم ہے. اللہ جل شانہ نے سورہ المؤمن کے اندر فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا اللہ. 2 صفات کا ذکر فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، کہ جو اللہ جل شانہ کی ہستی ہے تم سب کا پروردگار ہے، تم سب کو پالتا ہے. ایک لمحہ بھی انسان اللہ جل شانہ کی ربوبیت کے بغیر رہ نہیں سکتا. اور اللہ جل شانہ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. پوری عالمین کی ربوبیت کون کر رہا ہے؟ اللہ جل شانہ. تو رازق جو ہوگا، اور فرمایا کہ پھر وہ علی خالق کل شیء، فرمایا جس طرح وہ رازق ہے اسی طرح خالق کل شیء، ہر چیز کا وہ خالق بھی ہے. تو میں آج اس محفل میں اللہ جل شانہ کی ایک صفت خالق کے
حوالے سے جو الہ کا مفہوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ جل شانہ جو خالق ہیں، خالق کل شیء ہیں، تو فرمایا کہ جو خالق ہوگا وہی ہوگا لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی توقیفی ہے، جو توقیفی الفاظ ہیں کہ جس کے معنی کی تحدید لغت سے نہیں خود قرآن سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود الفاظ اور آیات ایسی نازل فرمائی کہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ خالق کون ہے، رازق کون ہے، الہ کون ہے۔ تو یہ جس طرح عبادات میں صوم ہے، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے اور یہ اصطلاحات ہیں، یہ توقیفی الفاظ ہیں، ان کی تحدید خود اسلام کرتا ہے، لغت میں نہیں ہوگی۔ تو ہمارے دوستوں کو جو ہے محدثین پہ تو اختلاف ہے، اہل لغات پہ کوئی اختلاف نہیں، وہ چاہے وہ ان کے بارے میں کبھی نہیں بتائیں گے کہ لسان العرب کا جو تھا یہ ابن منظور افریقی تھا اور جو ہے جو خلیل احمد الفراہیدی کون تھا۔ تو لغات پہ پورا یقین ہے جو علمیوں نے لکھی ہے، اور باقی چیزوں پہ نہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، چلو خیر یہ موضوع کے ساتھ نہیں ہے، یہ توقیفی کلمات ہے، یہ خود قرآن نے تحریر کر دی ہے۔ خیر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، کسی خاص زمانے کے لیے بھی نہیں ہے، فرمایا یہ ہے ہدی للناس، کس کے لیے ہے؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ تو بھائی جب قرآن کوئی بات کو پیش کرتا ہے تو پوری انسانیت سامنے ہوتی ہے، اور انسانوں میں بھی ہر طرح کے بڑی اعلیٰ سطح کے لوگ، عقل و فکر کے حامل سادہ لوگ، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا تمہارا خالق جو ہے وہی تمہارا الہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کون ہوتا ہے، وہ پیدا کرنے والا کون ہے اور اس کے صفات کیا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات تو واضح فرمائی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ ایسی مضبوط ہے کہ اس سے دور ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب معاملہ آیا دین کا تو جبری نہیں سمجھایا، جبر تو نہیں ہے نا، ورنہ کسی کی مجال تھی کوئی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی ایک بات زبان سے نکال سکتا۔ اللہ جل شانہ نے چاہا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم مومن بن جاؤ اور تمہاری مرضی ہے کہ تم کفر کو اختیار کرو۔ تو پہلی جو خالق کے اندر صفت ہے نا، وہ کون سی صفت ہونی چاہیے کہ خالق ہونے کے لیے فرمایا کہ اس کے اندر ہونا چاہیے تقدم ذاتی۔ پہلی صفت ہو کہ جس چیز کو پیدا کرنا ہے اس سے پہلے وہ موجود ہو۔ بھئی یہ مسجد کھڑی ہے نا، تو یہ بنائی ہے کسی مستری نے، تو پہلے مستری تھا یا مسجد تھی؟ پہلے مستری کا ہونا، انجینئر کا ہونا، مزدوروں کا ہونا لازمی ہے۔ تو پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے تقدم ذاتی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ خدا صاحب بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور کائنات پہلے سے ہے۔ سائنسی طور پر اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اس زمین کی عمر جو ہے یہ 3.8 ارب سال ہے، صرف اس زمین کی عمر، اور کائنات کتنی قدیم ہے وہاں تک تو ہماری ابھی رسائی بھی نہیں۔ تو جو اتنی قدیم کائنات ہے اس میں سب سے زیادہ شرک کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی زیادہ ہے نا، تو عیسائیت زیادہ ہے، تو عیسائی کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آج سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے، اور کائنات کی عمر کتنی ہے؟ 3.8 ارب سال۔ تو یہ کس طرح پاسبل ہے، ممکن ہے کہ خدا صاحب بعد میں آئے اور مخلوق پہلے آئے؟ جہاں تعدد عبادت کا، تعدد مخلوق کا ہم اگر کریں تو یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم مثال جدید سائنسی علوم کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں تو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 99% مخلوقات ناپید ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات تھی، اب ان کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اتنی وسیع کائنات۔ تو تقدم خالق کے لیے پیدا کرنے والا پہلے کیا ہوگا؟ کائنات سے پہلے اس کا ہونا لازم ہے۔ تو کوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 2000 سال پہلے آ رہے ہیں، گرو نانک جو ہے 1539 میں پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے مہاتما بدھ ہے یہ 460 قبل مسیح میں پیدا ہوتا ہے۔ تو
کہنے کا مطلب ہے جس کو آپ خدا بنائیں گے اس کی ٹوٹلی عمر بھی 2-3 ہزار سال پہلے سے کتنا ہی قدیم خدا کیوں نہ ہو اس کی تاریخ کی حیثیت 2-4 ہزار سال پہلے کی ثابت ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالق الہ ہوگا، اور الہ کون ہوگا؟ جس کو تقدم میں ذاتی حاصل ہوگا، پیدا کرنے والا پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پوچھا حال من خالق غیر اللہ، کوئی ہے تو آپ بتا دیں۔ مثال یہ تو بیک فورس تو بات ہی نہیں ہے، آپ لے آئیں کسی کو، کوئی کائنات کے اندر ہے، آج تو انسان جو ہے وہ کہتے ہیں سیپین سے نکلے ہیں فلاں جو امر ارتقاء کی بات ہے اس کو موضوع نہیں بناتا، چلو ہم یہ کہیں کہ ماڈرن دور میں انسان بہت زیادہ طاقتور ہے، تو فرمایا کہ تم کوئی چیز پیدا کر کے دکھا دو۔ حل من خالق غیر اللہ، کوئی اللہ جل شانہ کے سوا کوئی خالق ہے نہیں؟ ہم منواتے کسی کو زور زبر سے، آپ کے جتنے بھی مشکل کشاں ہیں ان کو لے آئیں، بنائیں، کسی چیز کو تخلیق کریں، تو اس میں تو کوئی نہیں، چاہے کیا آپ جواب دے دیں، چاہے وہ نیک ہستیاں ہیں چاہے وہ دوسری طرح کی ہستیاں ہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ تو پہلے ہی شرط پہ فیل ہو گئے، فرمایا کہ کسی بھی مخلوق کو تقدم ذاتی حاصل نہیں۔ دوسری اس کی تعلیم، اگر کوئی خالق ہوگا اس کے اندر دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ اس کی کائنات میں عدم شمولیت ہو، یعنی وہ مخلوق میں سے نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ فرمایا کہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، فرمایا کہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا کہ خود تخلیق شدہ ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں لا محال۔ تو جو پیدا ہوتا ہے تو وہ خود محتاج ہے، جو محتاج ہوگا تو وہ کسی اور کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اس میں لازمی ہے کہ حقیقی مغیرت ہو۔ اب یہ چیزیں جو ہے مغیرت کیا ہوتی ہے، عینیت کیا ہوتی ہے، یہ بڑے سوچنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے نزول سے پہلے جھوٹ بھی موجود تھے، لیکن یہ اصنام پرستنا تھے، یہ بھی جو ہے توحید کے وہ ترانے گاتے تھے۔ قرآن نے آ کے ایسی تحقیق کر دی، فرمایا نہیں، رب العالمین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ رب العالمین۔ عالمین اور رب کے اندر حقیقی مغیرت ہے۔ حقیقی مغیرت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات الگ ہے اور مخلوق الگ ہے۔ تو کائنات کیا ہوگی؟ ذرا توجہ ادھر کریں آپ، مہربانی آپ۔ تو کائنات الگ ہے اور مخلوق الگ ہے، اس کے اندر کوئی ذاتی اتصال نہیں ہے۔ مخلوق الگ ہے اور خالق الگ ہے، اس کے اندر مغیرت ہے۔ رب العالمین مضاف مضاف الیہ ہے، اس کے اندر مغیرت ہوتی ہے۔ اور جو ہمارے ہاں شرکیہ فلسفے ہیں اس میں مغیرت کی جگہ عینیت کا تصور ہے۔ ایک شرک یہ ہے کہ قبروں کا شرک ہے، ایک وہ ہے جو قبروں پہ نہیں جاتے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر سمجھتے۔ بڑے بڑے توحید پرست لوگ کہتے ہیں بھئی اب یہ بات پھر طویل ہو جائے گی، دلیلیں شروع کر دی، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے بعض حصہ کیا ہے انسان کے اندر ہے، یہ ایک طرح کی۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندے کے اندر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ازلی ہیں، اس کی صفات بھی کیا ہے؟ ازلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اس کی صفات سے ہے، وہ شکل سے ہے، اور جس طرح اس کی صفات ازلی اور ابدی ہے، ذات بھی ازلی اور ابدی ہے، تو کسی انسان کے اندر ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو موت آتی ہے، نہ اس کو کوئی توجہ ہو سکتا ہے، وہ کامل و اکمل صفات ہیں اور کامل اکمل صفات رہیں گی۔ عزیز سامعین کرام، تو یہ جو حقیقی مغیرت کا فلسفہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یہ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جل شانہ بے مثل و بے مثال ہے، کسی مثال کے احاطے میں آ نہیں سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور توضیح بتاؤں۔ کہتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورت، اللہ جل شانہ نے آدم کو اپنی ہی صورت پہ پیدا ہوا۔ میں صرف آپ اتنا اختصار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صورت میں مماثلت ہے یا نہیں ہے؟ میں لیس کمثلہ شیء، کہ یہ بات کہاں سے نکل آئی کہ آدم کا چہرہ کس کا چہرہ ہے؟ اللہ کا چہرہ، اس لیے اس کے عموم پہ نہ معلوم ہے، تفسیر میں بھی نہیں جا رہا۔ تو بھائی یہ ایک بات یاد رکھیں، مخلوق اور خالق کے درمیان حقیقی مغیرت ہے،
نہ وہ اس کی صفات کا کوئی مظہر بنے گا. اگر اللہ تعالیٰ کی کسی کے اندر صفت آ گئی تو خود الہ ہو جائے گا, کسی ایک صفت سے ہو جائے گا. مخلوق الگ ہے, خالق الگ ہے. قرآن نے یہی دعویٰ کیا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر اور آگے تک. تو خالق کے لیے دوسرا کیا پہلے تھا تقدم ذاتی ہو, دوسرے اس کے اندر صفت ہو کہ اس کے اندر کیا ہو مغیرت ہو, تیسری صفت کیا ہے اس کے اندر تخلیقی استعداد بھی ہو کہ وہ اس کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ پیدا کر سکے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہاں بھائی بتائیں ذرا هل من خالق غیر اللہ, تو ہے خالق, تو ہے پیدا کرنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پیدا کر سکے. تو یہ تو اوپن چیلنج ہے, کوئی ہے تو سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو نا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, فرمایا کہ یہ جن کو جناب پکارتے ہیں نا لن یخلقوا ذبابا, ایک حقیر ترین چیز کی مثال دی کہ فرمایا کہ مکھی تک فضول ترین چیز کو بھی بنا تخلیق. لن یخلقوا کا معنی یہ ہے نہ یہ ماضی میں ان کی جسارت تھی, نہ حال میں ہے, نہ مستقبل میں. کل کو کوئی بندے کو آ جاتے ہیں نا امپروومنٹ ہو جاتی ہے, تو فرمایا نہیں لن یخلقوا ذبابا, ان فیوچر بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی حقیر ترین چیز کو بھی پیدا کر سکے. ہم نے بھی تقابل ادیان کا مطالعہ کیا ہے, دیکھا ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا کسی ایک بندے نے کہا فلاں چیز کو پیدا کیا, کر ہی نہیں سکتا. ایک مولوی صاحب تھے پاکستانی, انہوں نے ایک بات کی تو بڑا افسوسناک بات ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے میٹر کو پیدا کیا. حضرت عیسیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل من خالق غیر اللہ. تو مولانا صاحب پتہ نہیں کون تھے, مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا اور غیر معروف تھے. عزیز صاحبین کرام, یہ تخلیق کی صفت کس کے اندر ہوگی؟ صرف اللہ جل شانہ کے اندر. اور فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہیں سارے مخلوق ہیں اور مخلوق خود تخلیق ہوئی. تو جناب کوئی پیغمبر کر سکتا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے پوچھا فما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا بھائی اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر نہیں ہے, یہ صرف استفہام تھا. فرمایا کہ ان سے استفسار کیا ہے, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصای, یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے, ڈنڈا ہے. اور انہوں نے پھر یہ بتایا کہ بھئی اس سے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ٹیک لگاتا ہوں میں, اور اسی طرح بکریاں ہانکتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, اور یہ. چلو اللہ جل شانہ نے فرمایا اب آپ اس طرح کرو کہ اس کو تم قال القیہ یا موسیٰ, اے موسیٰ آپ اس کو کیا ہے, اے موسیٰ آپ اس کو کیا کریں, ڈالیں. انہوں نے جب ڈالا تو کیا بن گیا؟ قرآن مجید کہتا ہے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, جیسے انہوں نے لاٹھی ڈالی تو کیا ہو گیا؟ ایک چلتا پھرتا زندہ اژدہا بن گیا. تو یہ جو لاٹھی ڈالنی تھی اس کے اوپر تصرف کس کا تھا؟ اللہ جل شانہ کا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور خود پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ قال خذها ولا تخف, اس کو پکڑ لیں اور خوف نہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا یہ کیا بن گیا. اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک البحر, اضرب بعصاک البحر, فرمایا کہ اب تم اس سمندر پہ, دریا پہ لاٹھی مارو. تو بننا تو شام تھا, تو بن کیا گیا راستہ. تو یہ تصرف کس کا تھا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو اعجاز اور معجزہ ہے, آیات اور نشانیاں ہیں, یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ جل شانہ کے اختیار میں. تو فرمایا تخلیق کی استعداد کسی کے اندر نہیں, نہ ملائکہ کے اندر, نہ انسانوں کے اندر, نہ کسی اور کے اندر. اور پھر ایک اور طاقت ہے, فلاسفہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ قوت فنا بھی ہو کہ وہ بنا لے اور پھر مخلوق بھی نہ ہو جائے. تو ہم اگر تہذیبی, پہلے چونکہ تہذیبی دور گزرا ہے, پھر یہ تاریخی دور آئے, اس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ہندوؤں نے اپنے خدا بنائے, جس طرح بھائی یہ شیوا تھا, رام تھا, راون تھا. اب آپ ان کی ذرا مثال لیں کہ رام کی بیوی تیسری تھا, اور رام ان کا ایک پاورفل خدا ہے یا بھگوان ہے. تو وہ راون اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گئے. جب کسی خدا کی اپنی بیوی بھی کیا ہو, اغوا ہو جائے, اور وہ اسے ڈھونڈتا پھرے, تو ایسے خدا کو ماننے کا کیا جواب دیتا ہے؟ کوئی جواب بنتا ہے؟ عقل مانتی ہے. تو ان کی تاریخ کو پڑھیں, جہاں بھی آپ پڑھیں گے. اور شری گنیش جی کو اس کی ماں پاروتی نے بیٹا بنایا, اور وہ جو ہے اور بہت تھا, اس نے اس کا سر کاٹ کے لے گیا.
آج تک نہیں ملا، تو ہاتھی کا سر لگایا۔ تو بھائی جو خدا اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے تو اسے پتہ نہ چلے کہاں لے گئے، تو کیا یہ ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر آپ دوسری تہذیبوں میں جائیں، کیونکہ پرانی تہذیبیں ہندی تہذیب تھی، مصری تہذیب تھی، یونانی تہذیب تھی، تو یونانی تہذیب کو پڑھے وہاں زیوس ہے، اس کا باپ کرونوس ہے، اور اسی طرح وہ دادے باپ بیٹا دادا ان کی کہانیاں پڑھیں، اس میں بھی جو ہے خدا صاحب کبھی اغوا ہو جاتے ہیں۔ زیوس کے میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، تو باتیں اور طرف ہو جائیں گی اس سے کہانیوں میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قید ہوا پڑا ہے، کوئی مرا پڑا ہے، مصری دیوتاؤں کا ہم دیکھیں، اس طرح جس کو بھی آپ دیکھیں گے خدا بیچارے کیا ہے، خود ہی کسی نہ کسی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گرو نانک کے بعد گرو ارجن سنگھ اور اسی طرح اور بھی کافی لوگ تھے، صاحبزادہ گان تھے، یہ سارے ان کے خدائی اوتار سارے قتل ہوئے، ان کا کوئی خدا محفوظ نہیں رہا۔ تو کہنے کا مطلب ہے جب مشکل کچھ خود بھی کیا ہے مخلوق سے مر جاتا ہے تو ان خداؤں کو کیا چولہے میں ڈال رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ خالق وہ ہو سکتا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ ہم مثل اور اس کے بعد بہترین تخلیق کا یعنی وہ خالق ہو۔ اللہ جل شانہ نے صرف انسان کو نہیں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلکہ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا الذی احسن کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کیا ہے احسن تقویم بنا، ہر چیز جو ہے ہر شے پرفیکٹ ہے۔ چھوٹے چھوٹے دن کے پکیاں چیزیں اڑ رہی ہیں، یہ کتنی ہیں، یہ اتنے سائنٹیفک جو ڈرونز وغیرہ ہیں، آج کا جدید ٹیکنالوجی ہے، ان کی موومنٹ اتنی تیز ہے مچھروں اور مکھیوں کی، تو اتنے وہ اربوں روپے والے میں بھی فنکشن نہیں ہے۔ تو فرمایا ہم نے اس طرح بنایا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ ایک اس کے اندر خالق کے اندر یہ صفت بھی ہو کہ نقشے سے کیا ہے وہ پاک ہو، نقشے کا محتاج ہو۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات بتائی کہ ہم خالق بھی ہیں، ہم فاطر بھی ہیں، ہم بدیع بھی ہیں، بدیع السماوات والارض۔ تو فرمایا کہ بدیع کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی نمونے اور مثال کے ایک نئی چیز کریٹ کرنا، جس طرح فرشتے تھے، جن ہوئے، انسان ہوئے، ہر دم ایک نئی تخلیق جو پچھلے کی کاپی نہیں ہوتی۔ اور یہاں انسان دیکھیں ہم کتنے سیپریٹ ہیں، سات طرف انسان ہے، کسی کا تھمب اور ہاتھوں کے پورے کسی سے نہیں ملتے، آنکھوں کی شیپ نہیں ملتی، کانوں کا شیپ نہیں ملتا، چال چلن نہیں ملتا، سلام کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہر انسان کو منفرد بنایا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے بدیع، آواز سے آواز نہیں ملتی، تو فرمایا بدیع السماوات والارض۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ مادے کا بھی محتاج نہیں، یہ نہیں پہلے مٹیریل پڑا ہے پھر بنایا۔ فرمایا فاطر السماوات والارض، عدم سے وجود میں لانے والا، کس چیز سے؟ عدم سے وجود میں لانے والا خالق ہے، اور خالق تو ہے فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا اللہ۔ اس کو الہ ماننا ہے جو خالق کل شیء ہے، اس کو الہ ماننا جس پر خالق نہیں وہ رازق بھی ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ترانے قرآن مجید کے اندر جو ہے رازوں کی صورت میں ایک بے پناہ سمندر پڑا ہوا ہے۔ وہ تو ہر آدمی کی اپنی ایک قسمت ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ وہ جس سے جتنا فائدہ حاصل کرے۔ عزیز سامعین، مدعا یہ تھا الہ وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہے، اور خالق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کرے۔ اور اس میں کوئی بھی مبالغہ آرائی کی بات نہیں تھی، ہم سیدھا جو ہے خالی ماجر کا نہیں، فطرت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بے فورس نہیں بنایا، یہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ فرمایا تم لے آؤ کوئی خالق، لے آؤ کچھ اور لے آؤ، تم جو ہے مان لو ان کو، کوئی ہے خالق پیدا کرنے والا؟ عزیز سامعین، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال صفت خالق سے میں نے لا الہ الا اللہ کی ایک جو ہے توضیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا سنا قبول فرمائے۔